السلام علیکم فرینڈز، کیسے آپ سب؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی بالکل خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، اگر آپ کو میری سٹوریز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو لائک کر لیجئے، سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجئے تاکہ میری نیو اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ اور اگر آپ لوگ بھی اپنی اچھے واقعات مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں میرا ای میل آئی ڈی موجود ہے، آپ اس پہ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں اپنے پروگرام میں ان کو ضرور شامل کروں گی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میری شادی نہیں ہوئی تھی، میں اسکول میں پڑھتی تھی۔ ہمارا گھر جنگل کے پاس تھا اور ہمارے گھر کے ساتھ ہی ہماری مٹھائی کی دکان تھی جس کو میرے دادا ابو مل کر چلاتے تھے۔ انہوں نے اس کام کے لیے بہت سارے ورکر رکھے ہوئے تھے۔ دادا ابو نے بہت پرانے وقتوں میں یہ جگہ خریدی تھی کیونکہ جنگل کے پاس تھی، اس لیے زیادہ آبادی نہیں تھی۔ بہت کم لوگ تھے جن کے گھر ہمارے پاس تھے، وہ بھی تھوڑی دور کے فاصلے پر۔ اس سے پہلے ہم شہر کی سائٹ پر رہتے تھے۔ یہاں پر ہمیں شفٹ ہوئے تقریباً 8 سے 10 سال ہو چکے تھے۔ جس وقت دادا ابو یہ گھر بنوا رہے تھے اس وقت بھی یہاں کوئی خاص آبادی نہیں تھی اور اب بھی صورتحال یہی تھی۔ بہت کم ہی گھر تھے جو کہ اس سائٹ پر تھے۔ جنگل کی طرف ہونے کی وجہ سے یہاں رات میں بہت سناٹا ہو جایا کرتا تھا۔ چنانچہ ہماری دکان مٹھائی کی تھی، اس لیے وہ رات دیر تک کھلی رہتی تھی کیونکہ مٹھائی رات میں ہی تیار ہوتی ہے، اس لیے صبح دکان پر سیل ہوتی ہے تو عموماً 2 سے 3 بج جاتی تھی۔ جب بھی کسی کا آرڈر آتا تو رات دیر تک کاریگروں کو کام کرنا پڑتا، جس کی وجہ سے صبح کے 4 بھی بج جایا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہی ہوا، رات کے 3 بجے کا ٹائم تھا کیونکہ عموماً رات میں ہی مٹھائیاں بنائی جاتی تھیں اور صبح دکانوں پر رکھی جاتی تھی۔ تو ابو اپنے کاریگروں سے مٹھائیاں بنوا رہے تھے۔ ابو بتاتے ہیں کہ ہلکی ہلکی سی پھوار پڑ رہی تھی۔ رات کے 3 بجے کا ٹائم ہوا تو گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازیں آنے لگیں، یعنی گھوڑے دور سے دوڑ کر چلے آ رہے تھے۔ اس جنگل کی طرف سے ابو کو محسوس ہوا کہ کوئی گھوڑا آ رہا ہے اور آتے آتے اچانک وہ آواز بند ہو گئی۔ تو ابو کو یہ تجسس ہوا کہ آتے آتے ایک دم آواز کیوں بند ہو گئی۔ جہاں مٹھائیاں بنتی تھیں وہاں پر جو مین گیٹ تھا اس پر ابو نے ٹاٹ کا پردہ لگایا ہوا تھا۔ ابو جی اٹھے اور جا کر پردہ ہٹایا تو انہوں نے دیکھا تقریباً 6.5-7 فٹ کا آدمی جو پوری چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ اس کا منہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک دیکھا تو کیونکہ رات کا وقت تھا اور رات کے تقریباً 3:30 بجے کا ٹائم تھا اور ہلکی ہلکی پھوار بھی پڑ رہی تھی، ایسا شخص جو نظر نہیں آ رہا تھا اور سفید چادر اوڑھے کھڑا تھا تو اچھوں کی حالت ٹائٹ ہو جاتی ہے، اور اس شخص کا منہ دوسری طرف پر تھا۔ ابو نے اس کو بیک سائڈ سے دیکھا تھا۔ ابو اندر آ گئے اور انہوں نے سوچا کہ اگر کاریگروں کو یہ بات بتاؤں گا تو وہ کام چھوڑ دیں گے اور صبح کی مٹھائی رہ جائے گی۔ انہوں نے بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ کچھ لمحے گزرے تھے کہ باہر سے آواز آئی، کوئی ہے؟ ابو کو محسوس ہوا کہ شاید وہی شخص ہو۔ ابو اٹھے اور پردہ ہٹایا تو دیکھا ایک شخص کھڑا ہوا ہے، عام لباس میں، چادر نہیں ہے، ایک عام آدمی کھڑا ہوا ہے اور اس نے ابو سے کہا کہ مجھے مٹھائی چاہیے۔ ابو نے پوچھا کہ کتنی چاہیے؟ اس نے کہا کہ ہمارے ہاں شادی کی تقریب ہونے والی ہے، ہمیں زیادہ کوانٹٹی میں مٹھائی چاہیے، لہٰذا ابھی ہم آپ کی مٹھائی چیک کریں گے، اگر آپ کی مٹھائی اچھی ہوگی تو سارا آرڈر آپ کو دیں گے۔ ابو نے کہا کہ میں بھی تھوڑی سی مٹھائی آپ کو لا کر چیک کرواتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا مجھے تھوڑی سی نہیں چاہیے، تقریباً 20 کلو مٹھائی چاہیے۔ ابو نے کہا آپ نے تو کہا کہ آپ کو چیک کرنی ہے، پھر 20 کلو؟ تو وہ کہنے لگا کہ آپ یہی سمجھیں کہ چیک کرنی ہے۔ ابو نے آرڈر لیا اور اندر جا کر کاریگروں سے کہا فٹافٹ 20 کلو مٹھائی پیک کرو۔ انہوں نے مٹھائی کے ٹوکرے بنا کے 5-5 کلو کے 4 ٹوکرے بنائے۔ ابو نے اس آدمی سے پوچھا کہ آپ گاڑی لائے ہیں، کہاں رکھنی ہے؟ اس نے کہا کوئی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اٹھا کر باہر رکھوا دیں۔ دکان کے باہر ایک چبوترا سا بنا ہوا تھا، ابو نے مٹھائی اٹھا کر وہاں رکھوا دی۔ تھوڑی دیر بعد جب ابو نے پردہ ہٹایا تو وہ شخص مٹھائی ایسے کھا رہا تھا جیسے زندگی میں پہلی بار مٹھائی کھا رہا ہو۔ وہ اکیلا آدمی مٹھائی لے کر نہیں گیا، وہیں کھڑا ہو کر کھاتا رہا۔ ابو نے جب دیکھا کہ ایک اکیلا آدمی اور اتنی بری طریقے سے مٹھائی کھا رہا ہے تو ان کا سارا خوف یقین میں بدل گیا۔ ابو نے سوچا کہ یار یہ تو لے کر جانے والا تھا پر لے کر نہیں گیا۔ تھوڑی دیر بعد ابو نے دوبارہ پردہ ہٹا کر دیکھا تو وہ آدمی وہاں نہیں تھا۔ تو ابو باہر نکلے اور جا کر دیکھا تو ٹوکرے سارے خالی پڑے تھے اور وہ 20 کلو مٹھائی وہ اکیلا شخص کھا چکا تھا جو اس نے چیک کرنے کے لیے لی تھی۔ تو ابو حیران ہو گئے کہ ٹوکرے یہیں پڑے ہیں، وہ شخص ساری مٹھائی اکیلا کھا گیا۔ وہ شخص کون تھا؟ چنانچہ اس جنگل میں بارش کی وجہ سے تھوڑی تھوڑی کیچڑ جم گئی تھی۔
ابو نے سوچا چلو میں آگے جا کے دیکھتا ہوں کہ وہ شخص کس طرف گیا ہے، لیکن ابو کو پیروں کے بڑے بڑے نشان نظر آئے جو کہ جنگل کی طرف جا رہے تھے۔ ابو نے جب ان پیروں کے نشانوں پر غور کیا تو تقریباً ہمارے 15 سے 20 پیروں کے برابر کا ایک نشان تھا۔ ابو کو اب یہ یقین ہو چکا تھا کہ وہ انسان نہیں تھا۔ ابو کو ڈر لگنے لگا۔ ابو دوبارہ اندر آ گئے۔ اگلے دن ابو نے سارا واقعہ دادا ابو کو بتایا کہ میرے ساتھ رات میں یہ سب کچھ ہوا۔ ایک آدمی آیا اور اس نے 20 کلو مٹھائی چیک کرنے کے لیے لی اور ساری اکیلے ہی کھا گیا، اور جب میں باہر نکلا اس کو دیکھنے کے لیے وہ کہاں گیا تو اس کے قدموں کے نشان بہت بڑے تھے اور وہ جنگلوں کی طرف جا رہے تھے۔ تو دادا ابو نے ابو کو مشورہ دیا کہ ان سب چیزوں پہ دھیان نہیں دو، صرف اپنے کام پر توجہ دو۔ تو ابو نے دادا ابو سے کہا کہ آپ یہ دکان یہاں سے ہٹا دیجیے۔ تو دادا ابو نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، خدا نہ خواستہ ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا، اگر کوئی برا جن ہوتا تو ہمیں نقصان پہنچاتا، اس نے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اس لیے لہٰذا اپنے کام پر توجہ دو۔ دادا ابو نے کہا کہ اگر ان کو مٹھائی پسند آئی تو وہ دوبارہ بھی آ سکتے ہیں، اور اگر دوبارہ آئے تو پھر دیکھی جائے گی۔ لیکن ایک بات جو سب نے محسوس کی کہ دکان کی چاندنی ہو گئی تھی۔ چاندنی اس طریقے سے ہوئی کہ یہاں لگاتار گاہک آنے لگے اور گاہک کا ہجوم بڑھنے لگا۔ جہاں 5 من بنتی تھی وہاں 10 من بننے لگی تھی، اور مٹھائی کی اتنی کمی ہونے لگی کہ یہاں بنتی اور وہاں ختم ہو جاتی۔ وہ جنگل تھا، لیکن اس جنگل سے تقریباً 15 سے 20 بچے روز آنے لگے اور مٹھائی لے کر جنگل میں جانے لگے۔ بہرحال ابو کو سب ٹھیک ہی لگ رہا تھا کہ ہمیں کیا، ہمیں تو مٹھائی بیچنے سے مطلب ہے، ہمارا تو فائدہ ہی ہو رہا ہے۔ ابو کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی ہونے لگی تھی۔ لیکن اب گھر میں اس کے بعد چھوٹے چھوٹے واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ ہوا یہ کہ ایک بار امی کچن میں دودھ بوائل کر کے رکھ کے اندر چلے گئیں، یہ سوچ کر کہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے تو فریج میں رکھ دوں گی۔ لیکن جب امی کچن میں گئیں تو دیکھا دیگچی دھلے ہوئے برتنوں میں رکھی تھی، یعنی اس کا دودھ دیگچی سے بالکل خالی ہو چکا تھا اور برتن دھلے پڑے تھے۔ امی نے دادی امی اور چاچی سے بھی پوچھا، لیکن انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں تھا۔ اس سے پہلے آج تک گھر میں کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ ایک بار میری چاچی کی بیٹی جو بہت چھوٹی تھی جھولے میں لیٹی ہوئی تھی۔ سردیوں کے دن تھے اور چاچی نے اس کے اوپر کمبل ڈالا ہوا تھا۔ جب انہوں نے بیٹی کو اٹھایا تو وہاں کمبل نہیں تھا۔ انہوں نے کمبل بہت ڈھونڈا، جگہ جگہ ڈھونڈا، ہر جگہ جا کے ڈھونڈا، لیکن وہ کمبل ان کو کہیں نہیں ملا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کمبل ہے ہی نہیں۔ کئی دن کمبل ڈھونڈنے کے بعد پھر چاچی آرام سے بیٹھ گئیں۔ ایک دن ہم سب ٹی وی لاؤنج میں ٹی وی دیکھ رہے تھے، سردیوں کے دن تھے تو ظاہر پنکھا بند تھا۔ امی کی اچانک نظر پنکھے کی طرف گئی تو چھت کے سائڈ پر انہوں نے کمبل کو پنکھے کے اوپر لٹکا ہوا دیکھا۔ پھر امی کو بہت حیرانی ہوئی، چاچی اور دادی نے بھی دیکھا۔ وہ سب سوچ میں پڑ گئے کہ اتنے دن سے جو کمبل ڈھونڈا جا رہا تھا وہ اب اور اس طرح ملا جیسے کسی نے ابھی ابھی رکھا ہو۔ تھوڑا سا خوف بھی محسوس ہوا، لیکن اس کے بعد تو آئے دن گھر میں کچھ نہ کچھ ایسے واقعات ہونے لگے تھے۔ رات کو 2 بجے چھت پر کسی کے چلنے کی آوازیں آتیں اور کبھی کسی کے ہنسنے کی آتیں۔ سب ایک روم میں بیٹھے ہوتے تو ایسا لگتا دوسرے روم میں بہت سارے لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہنس بھی رہے ہیں۔ اب تو گھر والوں کو بھی خوف آنے لگا۔ دادا ابو نے کہا سب سے کہو کہ وہ آیت الکرسی پڑھ کر سویا کریں۔ گھر کے سب بچے بڑے آیت الکرسی پڑھ کر سونے لگے۔ لیکن ایک بار کی بات ہے، چاچی اوپر کپڑے لٹکانے چھت پر گئیں۔ کپڑے لٹکا کر وہ واپس سیڑھیوں سے نیچے آ ہی رہی تھی کہ اچانک کسی نے ان کو زوردار دھکا دیا۔ وہ نیچے آ کر گریں۔ جلدی سے ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ان کو کوئی شدید نقصان نہیں پہنچا۔ اس واقعے کے بعد ہم سب اتنا خوف زدہ ہو گئے کہ دادا ابو نے سختی سے منع کیا کہ گھر کی کوئی بات اب باہر نہ نکلے، کیونکہ کچھ دنوں پہلے ہی ہم نے دکان اور مکان چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ دادا ابو نے کہا تھا کہ یہاں پہ جنات آ گئے ہیں، اگر جس دن ان کو مٹھائی نہیں ملی تو وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے، اس لیے ہمیں ایک گھر چھوڑنا ہوگا۔ اور گھر میں بھی ایسے واقعات ہو چکے تھے کہ ہم سب خوف و ہراس میں مبتلا تھے۔ شاید اسی بات کا غصہ تھا جناتوں کو، اسی لیے انہوں نے چاچی کو نقصان پہنچایا اور ہمیں یہ بات واضح کر دی کہ ہم یہاں سے نہیں جا سکتے۔ دادا ابو نے سختی سے منع کر دیا کہ اب کوئی اس بات کا شور نہیں مچائے گا، کسی سے کوئی ذکر بھی نہیں کرے گا کہ ہم یہ دکان اور مکان چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ اور چپ چاپ دادا ابو اور ابو مل کر گھر ڈھونڈنے لگے، اور ایسا گھر ڈھونڈنے لگے جہاں پہ قریب میں کوئی دکان ہو تاکہ مٹھائی کا کاروبار وہاں پہ شروع کیا جا سکے۔ ہم 4 بہن بھائی تھے اور 3 بچے چاچی کے تھے۔ ہم سب ایک دن چھت پر کھیل رہے تھے کہ اچانک ہم نے دیکھا کہ ایک کونے پر ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہے۔
اور بڑے دھیان سے ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس کی عمر تقریباً 12 سال ہوگی۔ وہ بڑے تجسس کے ساتھ ہمیں دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ ہمارے قریب آیا اور کہنے لگا، کیا میں بھی تم لوگوں کے ساتھ کھیل سکتا ہوں؟ پہلے تو ہمیں بہت حیرت ہوئی کہ یہ کہاں سے آیا، لیکن وہ اتنا معصوم سا تھا کہ ہم سب بھول گئے اور اسے اپنے ساتھ کھیل میں شامل کرنے لگے۔ اس کے بعد وہ روزانہ ہی آنے لگا اور ہمارے ساتھ روز شامل ہو کر گیم کھیلتا۔ اس نے اپنا نام سفیان بتایا تھا، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آتا ہے، کیونکہ ہم سب بچے مغرب سے پہلے چھت پر آیا کرتے تھے تو وہ ہم سے پہلے ہی وہاں موجود ہوتا تھا۔ ایک دن ہم چھت پر گئے تو وہاں سفیان کے ساتھ 2 بچے اور بھی تھے۔ اس نے کہا، یہ دونوں میرے بڑے بھائی ہیں، انہیں بھی اپنے ساتھ کھیل میں شامل کر لو۔ ہم نے ان کی بات مان لی اور ان سب کو بھی کھیل میں شامل کر لیا۔ اب وہ روزانہ آنے لگے تھے اور ہمارے ساتھ روز کھیلتے تھے اور دن ایسے ہی گزر جاتا تھا۔ ایک دن امی نے ہمیں ان بچوں کے ساتھ دیکھا تو امی نے فوراً آ کے پوچھا، یہ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ وہ بچے کچھ جواب نہ دے سکے۔ امی کو تھوڑا خوف محسوس ہوا۔ انہوں نے بچوں کو سمجھایا کہ بیٹا ایسے کسی کے گھر نہیں آیا کرتے، جاؤ اپنے گھر جا کے کھیلو۔ ہمیں بھی نیچے لے آئیں اور ان بچوں کو بھی نیچے لائیں اور ان کو ان کے گھر بھیج دیا۔ اب کئی دن گزر گئے، وہ بچے نہیں آئے، لیکن ایک دن سفیان آ گیا اور ہمارے ساتھ دوبارہ سے کھیلنا شروع کر دیا۔ اس دن امی مجھے کہہ رہی تھیں کہ ٹنکی کے پاس میرا دوپٹہ چلا گیا ہے، پانی کی ٹنکی سے سیڑھی لگا کر اوپر چڑھو اور میرا دوپٹہ لا دو۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی اور میں ٹال رہی تھی، کیونکہ میں سب سے بڑی تھی، مجھے ہی یہ کام کرنا تھا۔ لیکن سفیان نے امی کی بات سن لی اور اس نے کہا کہ آنٹی میں لا دیتا ہوں، اور یہ کہتے ہی اس نے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھا دیا۔ اب جو منظر ہم دیکھ رہے تھے وہ کسی دہشت سے کم نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ اتنے لمبے ہوتے چلے گئے کہ وہ ٹنکی تک پہنچ گئے اور امی کا دوپٹہ اٹھا کر امی کو دے دیا۔ امی یہ دیکھ کر چیخ مار کر بے ہوش ہو گئیں اور ہم سب بچے بھی شور مچاتے چیختے چلاتے نیچے بھاگے۔ سفیان بھی بہت ڈر گیا تھا اور وہ ایک دم غائب ہو گیا، لیکن امی جب ہوش میں آئیں تو وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھیں۔ انہوں نے پھر گھر میں سب کو یہ بات بتائی۔ سبھی یہ بات سن کر بہت فکر مند ہونے لگے کہ اب تو بچوں کے ساتھ بھی یہ سب ہو رہا ہے۔ دادا ابو نے کہا، بس جلد سے جلد اس گھر کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دادا ابو کا کہیں مکان کا سودا چل رہا تھا۔ بس بات فائنل ہونے کے قریب ہی تھی کہ جتنی جلدی مکان اور دکان ہو جائے ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ اب سب کے دل میں ایک ہی دعا تھی کہ جلدی سے اس گھر کو چھوڑ دیں۔ دراصل جس بات کی وجہ سے گھر کا سودا اٹکا ہوا تھا وہ یہ تھی کہ دادا ابو چاہتے تھے کہ گھر کے پاس ہی دکان مل جائے تاکہ زیادہ دور جانا نہ پڑے۔ یہاں پہ تو گھر اور دکان برابر ہی میں تھے، یہاں پہ آسانی تھی، لیکن دادا ابو بہت زیادہ پرامید تھے کہ اب جلد ہی ہمیں مکان اور دکان ساتھ ساتھ مل جائیں گے۔ ادھر دکان پر ابھی بھی صورتحال ویسے ہی تھی۔ جنگل کی طرف سے 15-20 بچے روزانہ آتے اور مغرب سے پہلے مٹھائی لے کر واپس جنگل چلے جاتے۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ اب ابو اور دادا ابو کو اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ یہ جنات ہیں، لیکن انہوں نے اپنے کاریگروں سے یہ بات چھپائی تھی، کیونکہ وہ خوفزدہ تھے کہ اگر کاریگروں کو یہ بات پتہ چل جائے گی تو وہ کام چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ لیکن کاریگروں نے بار بار ابو سے یہ بات پوچھی، کیونکہ ان کے ذہن میں بھی تھا کہ جنگل کی طرف تو کوئی گھر ہے ہی نہیں، تو بار بار یہ بچے کہاں سے آتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف دکان کا یہ حال تھا کہ یہاں مغرب ہوتی اور اس سے پہلے پہلے ساری مٹھائی ختم ہو جاتی۔ وہ جتنی مٹھائی لے کر جاتے اس کے پیسے بھی دے کر جاتے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مٹھائی لی اور پیسے نہ دیے۔ ابو کو بھی یہ بات کنفرم ہو چکی تھی کہ یہ مٹھائی لے کر جنگل کی طرف جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ جنات کے بچے ہیں۔ ابو نے دادا ابو سے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے آ رہے ہیں اور جنگل کی طرف مٹھائی لے کر جا رہے ہیں۔ دادا ابو نے کہا، بیٹا اس بات کو چھوڑ دو، تم جلدی سے اس دکان کا اور مکان کا سودا کر لو، کیونکہ سکون اور خوشی صرف پیسے میں نہیں ہے بلکہ جان بچانے میں بھی ہے۔ پیسہ تو پھر آ جائے گا لیکن زندگی نہیں آئے گی۔ دادا ابو نے کہا کہ اب کسی بھی صورت میں مٹھائی کی دکان بند کرنی پڑے گی، کیونکہ تمہاری مٹھائی انہیں پسند آ گئی ہے، اور خدا نخواستہ کسی وجہ سے کسی دن مٹھائی نہیں بنے گی اور ان کو چاہیے ہوگی تو پھر کیا کریں گے؟ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور کوئی بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ایک دن ابو مٹھائیاں بنوا رہے تھے، رات کے تقریباً 12 بجے کا ٹائم تھا۔ جہاں مٹھائیاں بنتی تھیں وہیں پر اسٹور کر دی جاتی تھیں۔ اب 12-12:30 کا ٹائم ہو گیا تھا۔ مٹھائیاں بنانے کے بعد اندر اسٹور کر دی گئیں۔ اب اندر سے اچانک چیزیں گرنے کی آواز آئی۔ ابو نے گھوم کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ ابو نے کہا، سب تو یہیں پر ہیں، تو اندر کون ہے؟ ابو نے آواز دی تو کوئی آواز نہ آئی اور دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ تو اندر سے بند تھا۔ ابو بہت پریشان ہو گئے کہ اندر کون ہے جس نے دروازہ بند کیا ہے۔ کافی دیر تک ابو دروازہ نوک کرتے رہے لیکن کوئی جواب نہ آیا۔
پھر ابو نے چابی منگوائی کہ میں چابی سے کھول کے دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ لاک کہیں اٹک گیا ہو، لیکن چابی سے کھولنے پر بھی وہ نہ کھلا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد دروازہ خود بخود کھل گیا۔ ابو دوبارہ دروازے کی طرف بڑھے کہ جا کر دیکھوں کون ہے، تو ابو نے جو دیکھا وہ ان سے برداشت نہ ہو سکا۔ وہاں پہ ایک شخص مٹھائی کی ٹوکری کے پاس بیٹھا مٹھائی کھا رہا تھا، لیکن اس کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی کیونکہ اس نے ایک سفید کلر کی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ ابو یہ دیکھ ہی رہے تھے کہ ابو کو خوف آنے لگا۔ ایک دم سے اس نے ابو کی طرف پلٹ کر دیکھا تو ابو گھبرا گئے۔ ابو تیزی سے باہر کی طرف بھاگے اور باہر جا کے ابو ایک دم بے ہوش ہو کے گر گئے۔ کاریگروں نے جب ابو کو بے ہوش دیکھا تو جلدی سے ان کے اوپر پانی ڈالا اور ان کو اٹھایا، اور ان کو تجسس ہوا کہ اندر ایسا کون تھا جسے دیکھ کر یہ گھبرا گئے۔ انہوں نے جا کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر ابو ہوش میں آئے اور ابو نے دادا ابو کو سب کچھ بتایا کہ میں نے ایک سفید کپڑے پہنے ایک آدمی کو مٹھائی کھاتے دیکھا تھا، اور اس دن جتنی مٹھائیاں بنی تھیں وہ سب ختم ہو گئی تھیں۔ اس کے بعد ابو کو اتنا خوف چڑھا کہ وہ 2 مہینے تک بخار میں تڑپتے رہے، لیکن اللہ کا شکر تھا کہ ہمارے دکان کا اور مکان کا سودا ہو چکا تھا۔ ہم نے فوراً ہی اس گھر کو خالی کیا اور وہاں سے چلے گئے۔ اب جہاں پر ہم شفٹ ہوئے تھے وہاں پہ کچھ ایسا نہیں تھا، اور یہ بھی اللہ کا شکر تھا کہ ان جنات نے ہمارا پیچھا نہیں کیا۔ دادا ابو نے بتایا کہ مٹھائی اور پھولوں کی دکان پر رات گئے تک رش رہتا ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ہی جنات کو بہت پسند آتی ہیں، اور جس کی چیز پسند آ جائے اس کی گاہکی بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ اس کی دکان پر رات گئے تک رش رہتا ہے اور آمدنی بہت بڑھ جاتی ہے۔ لیکن ہمیں اپنی جان بچانی تھی اور اس جنگل سے نکلنا تھا، اس لیے ہم وہاں سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دوسری طرف شفٹ ہو گئے، اور اللہ کا شکر ہے اب یہاں پہ کچھ ایسا نہیں ہوتا اور سکون سے ہمارا کاروبار چل رہا ہے۔